گیہوں کی جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیں جی، پہلے تو ہم اس میں جو ایلیگیشن ہے اگر اس کو فریم کیا جائے، اس میں یہ نقطہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ہمارے دوران امپورٹ ہوئی پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو گندم 3.6 ملین میٹرک ٹن یا 3.4 ملین میٹرک ٹن کے قریب، وہ اس کا اجازت کیوں دی گئی؟ یہ بنیادی سوال ہے جس کے ارد گرد یہ بات ساری ریوالو کر رہی ہے. میں آپ کے ناظرین کو بتاتے چلوں کہ یہ اجازت ہمارے دور حکومت میں کوئی نیا SRO دے کے، کوئی نئی امپورٹ پالیسی آرڈر دے کے نہیں ہوا تھا. یہ پچھلے 4 سالوں سے کووڈ کے دوران جب اجناس، غذائی اجناس جو تھی ان کی دنیا میں کمی کا سامنا تھا، اور دنیا میں ایسی صورتحال تھی کہ جو سپلائی چین تھی وہ انشور نہیں ہو رہی تھی، اور فار رائٹ ریزن اس وقت ریگولیٹری ڈیوٹیز ختم کر کے یہ امپورٹ پالیسی آرڈر انٹروڈیوس کیا گیا، اور یہ پچھلے 4 سالوں کے ساتھ تباتر کے ساتھ چل رہا ہے. یہ ایون صاحب کا PDM حکومت نے نہیں نکالا، یہ عمران خان صاحب کے دور میں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ ظاہر درست فیصلہ تھا، آپ کو جو ہے نا اسٹریٹجک کموڈٹی چاہیے تھی تو امپورٹ کو آپ انکریج کر رہے تھے. اس دوران میں جب ہم آئے، یہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تسلسل کے ساتھ یہی پالیسی تھی. اس میں اسسمنٹ جو آئی ہے وہ یہی آئی تھی کہ کنزمپشن ٹارگٹ آپ کا 31.2 یا 4 ملین میٹرک ٹن کے قریب تھا، اور جو پروجیکٹڈ بمپر کراپ کے ہوتے ہوئے اندازہ تھا کہ 27 اور 28 ملین میٹرک ٹن کے بیچ میں کہیں ہونا تھا. تو جو سپلائی گیپ تھا وہ 2-3 ملین میٹرک ٹن کا تھا. اس کے لیے 2 طریقے کار ہم اپنا سکتے تھے کہ یا تو گورنمنٹ پروکیور کر لیتی خود تھرو TCP، اور ہم یہ گیپ فل کر لیتے، جس میں ہم نے حکومت کا زر مبادلہ استعمال کرنا تھا، پبلک ایکسچیکر کی منی کا استعمال کرنا تھا. یہاں پر جو ڈسکشنز ہوئی ارلیئر PDM گورنمنٹ نے بھی کی تھی، اور وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی درست اپروچ تھی کہ اگر وہ TCP ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جس کا جو ڈیٹ سرکل ہے وہ بذات خود کئی سوالات پیدا کر چکا ہے، کچھ 250-300 ارب روپے کے آس پاس انڈر ڈیٹ ہے. جو ہی آپ گورنمنٹ کی پروکیورمنٹ کرتے ہیں وہ آگے فلاور ملز کو دیتی ہے، پھر ان سے ری پیمنٹ آتی ہیں، اس سائیکل میں یہ پوری ڈسٹربنس ہوئی ہے. تو لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا کہ گورنمنٹ کو اس کام سے باہر نکالا جائے، اور یہ جو گیپ ہے اگر مارکیٹ فورسز اس کو فل ان کرتی ہیں تو لیٹ دیم ڈو، کیونکہ بائی لا ان کو ہی اجازت تھی اور وہ کر سکتے تھے. اس کے لیے کسی اسپیشل پرمیشن کی ضرورت، جیسے میں ایکسپلین کر چکا ہوں، کہ نہیں تھی. یہ امپورٹ بل آرڈر جو ہے یہ ایک تسلسل سے چلا آ رہا تھا. فیسیلیٹیشن اسٹیٹ بینک نے LCs کی دی ہیں. دیکھیں اس دوران میں ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ پہ فارن ایکسچینج کا جو پریشر تھا، ڈالرز نہیں تھے. آپ اس ملک میں چاکلیٹ امپورٹ کر رہے تھے، لگژری آئٹمز امپورٹ کر رہے تھے، گاڑیاں امپورٹ کر رہے تھے. تو اگر شارٹ فال تھا جو کہ فوڈ سیکیورٹی کی وزارت نے پروجیکٹ کیا تھا، ان کی سابقہ حکومتوں میں بھی کیا تھا، ہمارے دوران میں بھی انہوں نے پیش کیا تھا، اس میں کس ٹول کے تحت اور کیوں، دونوں سوالات ہیں. کیوں ہم روکتے؟ وہ گندم آئی، پرائیویٹ سیکٹر نے اس میں انٹروین کیا. فرق صرف یہ تھا کہ پچھلے دورانیے میں جب بھی امپورٹ ہوتی رہی تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی قیمت زیادہ ہوتی تھی. اس مرتبہ یوکرین کی سچویشن کی وجہ سے، ریجنل سچویشن کی وجہ سے وہ گندم کی سپلائی جو تھی وہ سستی پڑی. تو پرائیویٹ سیکٹر نے اس میں ایک اپرچونٹی شاید تلاش کی اور انہوں نے امپورٹ کیا اور مارکیٹ میں فلاور ملز کو ڈائریکٹ دے کے انہوں نے آٹا دینا شروع کیا، جس کی وجہ سے غذائی اجناس خصوصی طور پر آٹے کی قیمت کم ہوئی. اچھا کاکر صاحب، یہ تفصیل سے ہم نے آپ کے جو بنیادی جو ہمارے سامنے سوالات ہیں ان کے جوابات تو آپ نے دی. ابھی تک یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ بہرحال امپورٹ کی اجازت دینا، فری مارکیٹ کو الاؤ کرنا، یہ کانسیپٹ بالکل صحیح ہے. اس سے شاید انفلیشن میں بھی کمی جو آ رہی ہے اس میں اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہو. آبویسلی آٹے اور نان اور روٹی کی قیمتیں کسی بھی پاکستانی کے لیے انتہائی پریشان کن کیفیت کے اندر داخل ہو گئی تھی. یہ سب ٹھیک ہے، مگر اس کو کیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا کہ کتنی امپورٹ ہم رکھیں
اور اس میں جو ہے وہ باقاعدہ اس کو کیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا. یہ اس کی ان اینڈنگ جو پرمیشن تھی وہ الاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا, جس کی وجہ سے گلٹ ہو گیا, بہت زیادہ جو ہے وہ سپلائیز آ گئی. میں عرض کرتا ہوں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. فار انسٹنس آپ گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے, یہ تو ہائنڈ سائٹ کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ آپ کیپ کر دیتے. اب جو ہی آپ لیٹ سے 2 ملین ٹن پہ کرتے, 3 پہ کرتے, 4 کسی بھی پہ کرتے, تو دوسرے فیز میں یہ سوال ابھرنا تھا کہ یہ 4 ملین ٹن پرائیویٹ سیکٹر میں, چونکہ ہم نے پبلک سیکٹر پروکیورمنٹ کا تو انکار کر دیا تھا, تو پرائیویٹ سیکٹر میں کس کو الاؤ ہوگا؟ کسی مخصوص ٹریڈنگ کمپنی کو ہوگا, انڈیویجول کو ہوگا, ان کو آپ کوٹا رجیم میں لے کے آئیں گے, پرمٹ رجیم میں لے کے آئیں گے, تو وہاں پہ پھر کک بیکس کی جو لین دین کا ہمارے ہاں بدقسمتی سے, اب باقی دنیا میں بھی ہوتا ہے, کلچر سٹارٹ ہو جانا تھا. ہم گورنمنٹ کی انوالومنٹ کو منیمائز ہم نے کر دیا. جو ایکسس کی بات یا اعتراض آ رہا ہے, دیکھیں جب جو لوگ مارکیٹ فورس کو سمجھتے ہیں, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے پرنسپل کو سمجھتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر جب ڈیمانڈ اس کی ختم ہو جائے گی یا کیٹر فار ہو جائے گی, تو مجھے اتنا کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں حماقت نظر نہیں آتی کہ وہ اس سے ایکسس منگا کر سپلائی چین کو بڑھا کر اپنا نقصان کریں گے. کیوں کریں گے؟ مطلب یہ لاجک اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. پرائیویٹ سیکٹر اسی حد تک سپلائی کرے گا جس حد تک ڈیمانڈ ہوگی, وہ کیوں ایکسس میں جائیں گے؟ اس وقت بھی کوئی ہمارے ہاں جو پروڈیوس آئی ہے وہ کچھ سرپلس نہیں آئی ہے, بہتر آئی ہے الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے. پاکستان میں بمپر کراپ ہوا ہے, پچھلے سال بھی ہوا تھا. بمپر کراپ نے جو ٹارگٹ ہے آپ کا کنزمپشن کا, وہ 31.4 یا 5 ملین میٹرک ٹن ہے, وہ ابھی بھی پورا نہیں ہوا, وہ 28 اور 29 کے بیچ میں, تو 2 اور 3 ملین میٹرک ٹن کے بیچ میں تو سپلائی گیپ آج بھی موجود ہے. تو یہ تو ایشو